بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے کینسر اویئرنیس پروگرام کی سیریز سے حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان ڈاکٹر منیر صادق. جیسے کہ ہم پہلے بھی کینسر کے حوالے سے مختلف کے آگہی کے پروگرامات کرتے رہے ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع ہے تھائرائیڈ کینسر یعنی گلے کے غدود کا کینسر, جس کو اردو میں کنٹھ بھی کہتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر عدنان جبار, جو کہ چیئرپرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف آنکولوجی یعنی سرطان کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں ضیاء الدین یونیورسٹی ہاسپٹل میں. ہم ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ تھائرائیڈ ہوتا کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تھائرائیڈ ایک گلینڈ ہے, ایک غدود ہے جو ہمارے گلے کے بیس پہ ہوتا ہے, اور یہ غدود ہماری زندگی میں, ایک عام انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس سے دو قسم کے خلیے ہوتے ہیں. ایک وہ جو تھائرائیڈ سے ایکزوکرائن یعنی تھائروکسن پروڈیوس کرتا ہے, اور تھائروکسن ہماری باڈی کے میٹابولزم کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہوتا ہے. دوسرا اس میں ایک اور سیلز ہوتے ہیں جس کا ہم کیلسیٹونین کہتے ہیں, وہ کیلشیم کے میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن یہ غدود جو ہوتا ہے یہ عموماً نظر نہیں آتا. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بالکل ہماری جہاں گردن ختم ہو رہی ہوتی ہے اور سینہ شروع ہوتا ہے, ہماری سانس کی نالی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, اور اس کو ہم تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں. تو تھائرائیڈ کے جو مریض آپ کے پاس کینسر کے ساتھ آتے ہیں ان میں عمومی طور پہ کس طرح کے علامات ہوتے ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ عموماً تھائرائیڈ میں نوڈیول پائے جاتے ہیں جو کہ 90% کینسر نہیں ہوتے. اگر کوئی شخص خدا نخواستہ اس کا تھائرائیڈ نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور ہو سکتی ہے, کینسر نہیں. ہمارے یہاں بینائن ریزنز آف تھائرائیڈ پرابلم زیادہ ہیں بنسبت کینسر کے. جو بیماری سب سے زیادہ کامن ہے وہ گوئٹر ہے, یعنی تھائرائیڈ گلینڈ کا بڑھ جانا آیوڈین کی کمی کی وجہ سے. جو ہمارے لوگ ایسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ آیوڈین استعمال نہیں کی جاتی, ان کے عموماً جو تھائرائیڈ گلینڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ہماری غذا میں آیوڈین کا ہونا ضروری ہے. جو گوئٹر والی بیماری ہے وہ بالکل بینائن ہے, لیکن بعض وقت آپ کے تھائرائیڈ میں چھوٹے چھوٹے نوڈیولز یعنی رسولیاں, گلٹیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو عام شخص کو محسوس نہیں ہوں, اور وہ پھر پرابلم کر سکتی ہیں. جو عموماً اس کے علامات ہیں وہ اگر یہ زیادہ بڑا ہو جائے تو اس کے پریشر افیکٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں, کمپریشن کی وجہ سے, کیونکہ یہ گلینڈ بالکل کھانے کی نالی اور سانس کی نالی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے. انفیکٹ ایک طرح سے اس کی کپنگ کیا ہوا ہوتا ہے, تو جب وہ بڑھتا ہے تو اس میں پریشر ڈالتا ہے. اور اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ میں جب نگلتا ہوں تو مجھے مشکل ہوتی ہے, جب میں نگلتا ہوں تو کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے جو یہاں پہ اٹک رہی ہے, اس کے بعد صحیح ہے. اس قسم کے علامات بہت کامن ہیں, اور یاد رہے کہ یہ زیادہ جب ایڈوانس سٹیج ہوتی ہے یا زیادہ بڑھتا ہے اس میں اس قسم کے علامات زیادہ ہوتے ہیں. اس سے پہلے دوسرے ہو سکتے ہیں سمٹمز, ویٹ کا کم ہونا, پیلپٹیشنز یعنی ہارٹ ریٹ زیادہ ہونا, یا اس قسم کے دوسرے سائیڈ افیکٹس.